Thank you for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Tanvir Nomani Official. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، عزیز نوجوانوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بالکل اختتام پر ہے، بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی چل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کو دوبارہ بڑھا دیا گیا، اب 31 تاریخ تک لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور اس کی ہی درمیان ایک بہت بڑا تہوار عید الفطر بھی آ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ عید الفطر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں جو سب کے لیے نافع ہو، سب کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ ہمیں قانون کا بھی لحاظ رکھنا ہے، قانون کا النگھن نہیں کرنا ہے، بالکل قانون کا پورا خیال رکھنا ہے۔ اب قانون یہ کہہ رہی ہے کہ 4 سے 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو اب عید کے دن ہم مسجدوں کا رخ نہ کریں، مسجدوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ہی پڑھ لیں۔ تو عید کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ شرطیں ہیں عید کی نماز کے لیے، جیسے کہ آپ یہ جان لیں کہ جہاں جس علاقے میں یا جس گاؤں میں، جہاں جس شہر میں بھی جمعے کی نماز ہوتی ہو وہاں عید کی نماز بھی ہوتی ہوگی، وہاں عید کی نماز بھی ہو جائے گی۔ جن علاقوں میں جن محلوں میں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے، جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، ان علاقوں میں عید کی نماز بھی ہو سکتی ہے، تو وہاں پر آپ عید کی نماز کر سکتے ہیں۔ اب عید کی نماز کس ٹائم آپ ادا کریں؟ تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، 20 منٹ کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز میں کتنے لوگ ہوں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ کم سے کم 4 آدمی ہوں، 1 امام 3 مقتدی کا ہونا شرط ہے، یہ شرط ہے، 1 امام ہو 3 مقتدی ہوں تو انشاءاللہ عید کی نماز ہو جائے گی۔ اور عید کی نماز ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں ہی پڑھنا ہے۔ جن کے گھر میں جمعے کی نماز، جہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں، یا اپنے گھر کے جو 5 7 8 لوگ جو بھی اپنے اکٹھے ہو جاتے ہوں، وہ پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں، کسی بڑے کمرے میں، کسی بڑے ہال میں آپ عید کی نماز پڑھ لیں۔ تو 4 آدمی کا ہونا شرط ہے، 3 مقتدی ہوں گے اور 1 امام ہوگا۔ امام وہ ہو جو نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ انشاءاللہ امامت کے فرائض انجام دیں گے، باقی لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اب عید کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ تو نیت کا زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ادا کیا جائے، بلکہ آپ دل میں نیت کر لیں کہ آج میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اور جو امام ہو وہ یہ نیت کر لے کہ میں ان تمام کو عید کی نماز پڑھا رہا ہوں، وہ نماز ان کی نیت مانی جائے گی۔ اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی ہیں، وہ بھی یہ نیت کر لیں کہ میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، نیت مانی جائے گی۔ ہاں، اگر زبان سے کہنا چاہتے ہوں تو میں بہت ہی آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ کو نیت کرنی ہے کہ، اور اگر خواتین بھی شامل ہو گئی ہوں تو گھر کی خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن پہلے مرد ہوں گے اور اس کے بعد بچوں کی صفیں ہوں گی، اس کے بعد عورتوں کی صفیں لگ سکتی ہیں، اگر گھر کی ہماری مائیں اور بہنیں پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ عید کی نماز کریں گے۔ اور عید کی نماز کے لیے، اب عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں، ہے نا، تو اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام صاحب نیت کریں گے، اس کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ اور ایک چیز اور سمجھ لیں، عید کے دن عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی اور کوئی اقامت نہیں ہوتی، ہے نا۔ جو اقامت ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اقامت ہوتی ہے اس کو اقامت کہتے ہیں، یہ عید کے دن نہیں کہی جائے گی، نہ اذان ہوگی اور نہ ہی اقامت ہوگی۔ بس آپ نیت کریں اور عید کی نماز شروع کر دیں۔ تو امام صاحب پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے،
آپ تمام ہی لوگ ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ خواتین جو ہیں وہ سینے تک ہاتھ اٹھائیں گی اور چھوڑ دیں گی۔ تو پہلی تکبیر ثنا پڑھنے کے بعد پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع اور سجدہ کر کے انشاءاللہ یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں امام صاحب سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری تکبیر بھی ہوگی، اس میں بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے بلکہ سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ جیسے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ پھر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا پڑھ لیں، اور خطبہ بھی جمعے کی نماز میں خطبہ شرط ہے، خطبہ کا ہونا ضروری ہے۔ عید کی نماز میں خطبہ ضروری نہیں ہے، اگر پڑھنے کی صلاحیت ہو، پڑھنا جانتے ہو تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں آتا ہے تو کوئی بات نہیں، عید کی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں ہیں، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور یہ ایک چھوٹی سی کلپ ہے، آپ اس کو ایک بار میں آپ کو سمجھ میں نہ آئے 2 بار 3 بار 4 بار کر کے آپ اس کو سن لیں اور سمجھ لیں، اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور آپ اپنے گھر میں عید کی نماز آسانی کے ساتھ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Tanveer No Money Official.